بلعم بن باعور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ امتی، یہ ولی تھا، ولی اللہ تھا، اور اتنا بڑا عارف تھا کہ جب یہ درس تصوف، درس حقیقت، درس معرفت دیا کرتا تھا تو 12,000 طلباء صرف اس کا درس لکھنے والے ہوتے تھے، جو اس کے عارفانہ ملفوظات کو لکھا کرتے تھے۔ سننے والوں کی تعداد تو نہ جانے کتنی ہوگی، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں نقل فرمائی ہے۔ 12,000 طلباء اس کے عارفانہ کلام کو لکھا کرتے تھے، اور اتنا بڑا ولی اللہ تھا کہ جب نگاہ اٹھاتا تھا تو عرش پر اس کی نگاہ جایا کرتی تھی، اور بہت بڑا مستجاب دعویٰ تھا کہ جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی۔ اور آخر کار اس سے خطا ہوئی، اللہ والوں کی توہین و بے ادبی ہوئی، اللہ کے نبی کی بے ادبی کر بیٹھا، ان کی توہین کر بیٹھا۔ جس طرح شیطان نے، ابلیس نے، بڑا عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، فرشتوں کا بھی معلم بنا بیٹھا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی، اللہ کے نبی کی توہین کی، بے ادبی کی، غرور کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ راندہ درگاہ ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ اس کو کرامات حاصل تھیں، جو برکات حاصل تھیں، جو اس کو علم حاصل تھا، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا، یک دم سب فنا ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ اور قرآن مجید میں پھر اس کے بارے میں کہا گیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس بلعم بن باعور کا حال کتے کی طرح ہو گیا۔ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، اور چھوڑے تو زبان نکالے، وہ ہر وقت اپنی زبان نکالے رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے۔ تو فرمایا اس کا حال ہم نے کتے جیسا کر دیا۔ جو کتا ادب کرے اللہ والوں کا، اس کا مقام بلند و بالا ہو جائے، اور جو بظاہر انسان ہو اور بے ادبی کرے اللہ والوں کی، اس کا حال کتے جیسا ہو جائے۔ الامان والحفیظ۔